بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتون حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم. پچھلے دنوں نظریہ پاکستان فاؤنڈیشن، یہ مال روڈ پہ بالکل پی سی کے ساتھ ایک بہت بڑا جگہ ہے، پارک ہے، اس کے پیچھے دفاتر ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے نظریے کی حفاظت کرنے کے لیے پورا ادارہ بنایا گیا. تحریک پاکستان کارکنان بھی اس کے ساتھ ہیں. تو یہ پچھلے 20-22 سالوں سے نظریاتی سمر سکول سجاتے ہیں چھٹیوں میں، جس میں 200-300 بچے، ان کی پہلے سے بکنگ ہوتی ہے. یہ بچے 13 سال تک کی عمر کے ہوتے ہیں. مختلف اسکولوں سے ان کے اساتذہ بھی ساتھ آتی ہیں. انہوں نے مجھے بلایا تھا ایک پروگرام کے لیے، اور اس پروگرام سے پہلے انہوں نے بچوں کے ہاتھوں کے بنے ہوئے مختلف چیزیں، پوری ایگزیبیشن تھی جو بچوں کا آرٹ انہوں نے اظہار کیا ہوا تھا. اسی طور پہ جو سائنس کے گیجٹس بنائے ہوئے تھے. اور جب اندر ہم گئے تو ماشاءاللہ سب ہال بھرا ہوا تھا. اور جو ناہید گل صاحب ہیں، وہ سیکٹری ہیں اس پورے پروجیکٹ کے، اور سیف صاحب ہیں ان کے ایڈیشنل تھے سیکٹری، اور عثمان صاحب تھے ان کے ڈپٹی سیکٹری تھے. یہ ساری ٹیم بھی بہت کمیٹڈ ہے اور بہت برسوں سے اس ادارے کو لے کے چل رہے ہیں. تو آپ سوچئے کہ جب اسکول اور کالج آن ہوتے ہیں تب بھی ریگولر مختلف کالجوں سے، یونیورسٹیوں سے لوگ جہاں آتے ہیں، اور ان کی ایک نظریاتی تربیت ہوتی ہے. اور یہ بہت ہی شاندار اور ویلیوبل چیز ہوتی ہے. مجھے یاد ہے جن دنوں ہم پھول میں تھے تو ہم چاروں صوبوں سے اپنے ڈیلیگیشن کو بلوایا کرتے تھے. یہاں ان کا ایک کھانا ہوتا تھا. تب اشفاق صاحب حیات تھے، وہ مہمان خصوصی ہوتے. چودھری سردار صاحب تھے آئی جی، ڈاکٹر رفیق صاحب تھے، تب وہ سیکٹری تھے، اور عزیز الحق صاحب اور ترین صاحب، بڑے بڑے جو ان کے بنیادی تھے، ڈاکٹر صوفی، یہ سب وہاں موجود ہوتے تھے. اور بچوں کے ساتھ، بچوں کے لکھنے والوں کے ساتھ بات ہوتی. میرا جو موضوع تھا تو وہ بھی بڑا اقبال کا شعر تھا. اس کے دوران ہم نے ملی نغمہ بھی گایا، اور اس کی انہوں نے ایک ویڈیو بنائی، وہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ اس میں آپ کو تھوڑا شیئر کریں. بہت مزہ تھا. بہت عرصے بعد پاکستانی قومی ترانہ سب کے ساتھ مل کے، وہ جو پوری ایکسائٹمنٹ اور فیلنگ ہوتی ہے. تو اگر آپ لاہور ہیں تو اپنے بچوں کو ضرور اس طرح کے پروگرام میں ایڈمٹ کیا کریں. اوکے جناب، آج کے جو کوئک فکس ہے یہ درے، وہ کہتی ہیں کہ سر اگر بہن بڑی دیر کے بعد بھائی کے گھر رہنے جائے اور بھائی اس کو لفٹ نہ کرائے تو بہن کو کیا کرنا چاہیے؟ میرے بچے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پچھلی وزٹ یا پچھلی باتیں بھائی کے دل میں ابھی تک ہیں اور آپ نے اس کو ہرٹ کیا. انفیکٹ بہنیں یہ سمجھتی ہیں کہ اپنے بھائیوں کو یا بھابھیوں کو اگر کچھ بھی کہہ دیا جائے تو ان پہ سننا واجب ہے. ان پہ سننا واجب تو نہیں ہے. اب ماں باپ حیات نہیں ہے تو جو اب جس گھر جا رہے ہو وہ بھابھی کا گھر ہے، بھائی اس گھر کا سربراہ ہے، لیکن اس گھر کی کرتا دھرتا تو یا تو آپ کی بھابھی سے نہیں بنی ہوئی، اور اس نے اپنے میاں کو بتایا کہ آپ ناٹ کمفرٹیبل، میں آپ کو اچھا ہوسٹ نہیں کروں گی، یا آپ نے ان کے بچوں کو تنگ کیا، ان پہ کمنٹس کیے، دل دکھایا. تو کچھ نہ کچھ ایسا ہے جو آپ کی زبان کی وجہ سے. سو اپنی بھابھی سے تعلقات ٹھیک کریں، اپنے بھائی سے تعلقات ٹھیک کریں، اور اگر وہ زیادہ دیر آپ کو نہیں رکھ رہے تو 2-3 دن رہیں اور پھر واپس اپنے گھر چلے جائیں. بے عزتی کے ساتھ اور کم توجہ کے ساتھ کسی کے گھر جبرن مہمان رہنا، کسی کا، میں کہہ رہا ہوں یہ ماں باپ کا گھر نہیں ہے. وہاں بھی میں تو اس حق میں ہوتا ہوں کہ شادی کے بعد اگر آپ بوجھ بنتے ہو اور آپ کو اپنی زبان پہ قابو نہیں ہے اور آپ دوسروں کے گھر میں بے وجہ انٹرفیئر کرتے ہو تو پھر یہ حرکت، یہ وزٹ لمیٹڈ ہونا چاہیے. پچھلے دنوں میرے پاس ایک بہت اچھا رشتہ آیا ہوا تھا، اور جب ہوتے ہوتے این آخر پہ وہ رہ گیا، چونکہ جو دوسرا حصہ تھا انہوں نے، وہ لڑکی والے تھے، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ ان کی 4 بہنیں ہیں اور بہت محبت کرتی ہیں، تو جب ہم جاتے ہیں چاروں گھر میں ہوتی ہیں، اور ماں کو وہ لفٹ نہیں کراتی ہیں، ہر چیز کا فیصلہ وہ خود کرتی ہیں، آپس میں لڑتی بھی ہیں. تو جب انہوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا ہمارا تو گھر ہے، ہم تو آتی جاتی رہتی ہیں.
تو میں نے ان سے کہا کہ اگر تو لڑکی آپ کی اور لڑکا ان کا پہلے دن سے کہیں الگ رہیں تو زندگی چل جائے گی. اگر اس گھر میں بیاہ کی لڑکی آئے گی، یہ گھر جتنا مرضی بڑا ہو، جتنا مرضی اچھا ہو، یہ جتنے مرضی نیک ہوں، ایون کسی مسجد کے مالک ہوں، ایون کسی مدرسے کے مالک ہوں، دینی چہرہ ہونا اور بات ہے، اور ہمبل اور سافٹ اور لونگ ایکٹ ہونا، انسانوں کے ساتھ ڈیل کرنا، یہ بالکل اور بات ہے. تو وہاں اس گھر میں 5 ساسیں ہوں گی. جو بڑی ماں ہے وہ 4 بہنیں. اچھا، پھر میں نے ان سے پوچھا کہ ان کے جو باقی احباب ہیں گھر میں لوگ، ذرا ان کا بھی پوچھیں. تو ایک ان کا بھائی تھا، اس کی ڈیورس ہوئی تھی، اور ڈیورس ہوئی بھی وہ شادی کے 1 ہفتے کے اندر. تو اٹ واز اگین الارمنگ کہ وہ نئی بچی ان 5 ساسوں کے ساتھ، وجہ کوئی بھی ہو، عورتیں، ایسی عورتیں، ڈومینیٹ کرنے والی عورتیں، نئی بیٹیوں کو وہ کتنے ہی قیمتی گھر سے آئیں بسنے نہیں دیتی. ان کے اٹھنے پہ، اب اٹھی ہو، یہ کیا پہنا، تم کھاتی کیسے ہو، تم ہر وقت ہمارے بھائی کے ساتھ ہی جڑ کے بیٹھی رہتی ہو، تم کمرے سے کیوں نہیں نکلتی، تم یہاں کیوں بیٹھی رہتی ہو. یعنی جو وہ کرے گی، اگر وہ ایون اپنے یونیورسٹی میں، کالج میں رول آف آنر لے کے آئی ہو، اسے یہ بتائیں گے کہ تم جیسی جاہل، گنوار، کم عقل تو اور کوئی ہمیں منتخب ہی نہیں کی. ابھی وہ 4-5 مل کے اس کو منتخب کرنے آ رہی ہیں اور اس کو دیکھ رہی ہیں، پسند کر گئی ہیں. یہ بچی جاب کرتی ہے، پڑھی لکھی ہے، 21-22 سال کی ہے. سو میں نے ان کو جو اوپینین دی وہ بڑی محبت سے، بڑی احتیاط سے، سوچ سمجھ کے انہیں یہ بتا کے دی کہ اس طرح کے جتنے معاملے میں نے اب تک دیکھے ہیں. اب یہ بہنیں تو پھر اللہ کا شکر ہے بیاہی ہوئی ہیں، اور کچھ گھروں میں تو ڈیورس لے کے اس گھر میں رہ رہی ہوتی ہیں، کچھ کی شادی نہیں ہوئی ہوتی. سو جتنی ایجڈ بہنیں اس گھر میں ہوں گی، اتنا ہی ماں باپ کا اختیار کم ہوگا. ماں باپ خود کو گناہگار سمجھتے ہیں کہ شادی ان کی نہیں ہوئی، چلی نہیں، اب ہیں تو چلے مرضی. ان کو نہ بدتمیزی سے روکا جا سکتا ہے، ان کو وہ جو انکروچمنٹ ہوتی ہے نا رویے کی، یعنی انہوں نے اپنے کمروں، اپنی ذاتوں کے آگے تھڑے، اور تھڑوں کے آگے ریڑیاں، اور ریڑیوں کے آگے بھی سٹال لگوائے ہوتے ہیں بدتمیزی کے، بدتہذیبی کے، انٹرفیئر کرنے کے، دوسرے کو سپیس نہ دینے کے. تو جب بندے کو علم ہو تو پھر ایسا رشتہ، اس لیے بہت مہربانی کیا کریں. آپ ہوتے اس وقت جلدی میں، محبت میں، ایک آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن میں چونکہ فیملی کا حصہ نہیں ہوتا تو ایک پروفیشنل کنسلٹنٹ کے طور پہ غیر جانبداری سے دیکھتا ہوں کہ اس رستے پہ دیکھیں، آپ کو بطخ نظر آ رہی ہوتی ہے کہ بطخ پانی پہ تیر رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہاں پانی تو تھوڑا سا ہوگا، آرام سے وہ تیر کے گزر گئی ہے. تو بابا لوگ، بطخ ہے، وہ مرغی نہیں ہے. بطخ پانی کے اوپر تیرتی، چاہے جتنا مرضی گہرا کیوں نہ ہو. تو ہماری جو عام خواتین ہیں جو اپنے بیٹوں کا، بیٹیوں کا رشتہ کر رہی ہوتی، وہ بطخ کی چال کو دیکھتی ہیں، وہ اس گھروندے کی جو بدتمیزیاں یا برے رویے کی ڈیپتھ کو نہیں دیکھ پاتی، اس وجہ سے بعد میں نقصان ہو جاتا ہے. اوکے جی، پیما یا پنیما، یہ بلا کیا نام ہے کیا؟ سر میری شادی میرے کزن کے ساتھ ہوئی، پہلے بہت اچھا تھا میرے ساتھ، اب روز لڑتا ہے اور بار بار کہتا ہے کہ دوسری شادی کروں گا. پنیما بیٹا، آپ نے نہ اپنا بتایا عمر کتنی ہے، کیا پڑھائی کی ہے. یہ جو آپ کا میاں کہہ رہا ہے، یہ جیسے اس کا الارم نہیں بجتا، خطرے کا الارم ہے، خطرے کی گھنٹی ہے. رونے دھونے اور پنچایت کرنے اور سارے گھر کو بلانے سے پہلے ابھی گاڑی اسٹیشن سے نکلی نہیں ہے، ابھی گاڑی اسٹیشن پہ کھڑی ہے. تو اپنے معاملات کو سیٹل کیجئے. کس روز آپ پوسٹ میرج کاؤنسلنگ لیجئے، تھوڑا ہم ڈسکس کر لیتے کہ کس وجہ سے وہ آپ سے ناراض ہے، اور
یہ جو لڑائی ہے بالکل اس طرح ہے جیسے کہیں سے دھواں نکلتا ہے. تو کچھ چیز سلگ رہی ہوتی ہے تو دھواں نکلتا ہے نا, اور دھواں جہاں سے نکلے وہاں ہمیشہ بھانبڑ مچتا ہے. یعنی دھواں پہ زیادہ ہوگا پھر ایک دم سے آگ لگتی ہے اور ایسے کر کے وہ بھانبڑ. ویسے تو بعض جگہ سچ آکھیاں پامبڑ مچتا ہے, پر یہ جو آپ کا رویے کی غلطی ہوتی ہے اس سے بھی بھانبڑ مچتا ہے. تو اس لیے میرے بچے فوراً 0332746876 پہ کال کر کے ٹائم لے لیں, تو ہم انشاءاللہ اسے ہم کہتے ہیں پوسٹ میرٹل کاؤنسلنگ اینڈ مینٹورنگ. تو دیکھتے ہیں کیا آپ کا ایشو ہے, اس کو پھر سارٹ آؤٹ کرتے ہیں. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام.